امتحان اسی لیے لیتے ہیں لیمیز اے حبیب تاکہ تمیز حق باطل ہو. اگر صرف یزید کا نام میرے ذہن میں اور اس کا کردار میرے ذہن میں نہ ہو، اگر صرف نام علی میرے ذہن میں اور کردار علی نہ ہو، بعض شعار جو واقعاً قوموں میں، یہ شعار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو سمبلز آپ بناتے ہیں اپنی قوموں کے لیے، سلوگنز بناتے ہیں کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، کہ بہترین سلوگن ہے. مطلب اگر علی کی طرح زندگی گزارو گے تو منافقت کو موت آ جائے گی. علوی معاشرے میں کبھی منافقت نہیں ہوتی. کہ یہ قرآن کی آیت طیب طیبوں کے لیے، خبیث خبیثوں کے لیے، امام حسن نے جب صلح کی اور دربار امیر شام میں گئے، امام نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ ہم وہ طیب ہیں جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کر رہا ہے. دنیا کو خوف ہے کہیں مذہب علوی دنیا میں نہ پھیل جائے. تبھی جرمن کا بڑا فلسفر اور پولیٹیشن لکھتا ہے، کہتا ہے اہل غرب، اے ویسٹرن ورلڈ کے رہنے والوں، تم لوگوں کو بنی امیہ کی شخصیتوں کے پتلے سونے سے بنا کر اپنے جرمنی کے مین چوک پہ لگانے چاہیے. لوگوں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج مغرب میں علی کی فکر پھیل جاتی ہے، آج پورا ویسٹرن ورلڈ مسلمان ہوتا. یہ فکر تکفیر کہاں سے نکلی؟ یہ فکر داعشی یہ کہاں سے نکلی؟ یہ ظلم، یہ قتل، یہ غارت کہ مسلمان کی مسجد میں نماز نہ پڑھ سکے. فرما اگر وہ نہ ہوتے آج پورے عالم اسلام کو علوی دین نے پھیلا دیا ہوتا، کیونکہ ایکسیپٹنس اتنی ہے اس دین کی. مشہد مقدس کے کتاب خانہ تھا امام رضا پہ، وہاں پہ 2 جلد کتاب تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اسلام کی نگاہ سے کتاب کا لکھنے والا کرسچن بندہ ہے. کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہوتا ہے کوئی بچانے نہیں جاتا، کیونکہ کانسیپٹ آف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. کوئی برا کرے اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں، کیوں کانسیپٹ نہیں ہے. وہ مردہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جن میں امر بالمعروف نہیں ہوتا. بندہ بولے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اگلا جو کر رہا ہے کرے، اگلا بندہ فلاں بندے کو مار رہا ہے مارتا رہے، میرا کیا جائے. فرمایا ہماری سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے. لیکن نبی نے اگر زندہ معاشرے بنائے، وہ زندہ بنے اسی لیے کیونکہ امر بالمعروف تھا، اور رسول کے جانے کے بعد اسی چیز کو دبایا گیا. اگر کوئی حاکم پہ اعتراض کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا، اسے باغی بولا جاتا تھا، اسے واجب القتل کہہ کر مار دیا جاتا تھا، اس کے مال کو، اس کے ناموس کو حلال قرار دیا جاتا تھا. یہ وہی روشیں تھیں جس کو امام حسین نے توڑنا چاہا. فرمایا وہ معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہتا. کبھی مومن کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر اگلا مومن تمہاری برائی تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ مومن یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھے میرا عیب بتایا، کیونکہ مومن ہی تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کروں کیونکہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے. دوسری آیت میں نے پڑھی تھی شاید دوسری مجلس میں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جب اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو گے تو معاشرہ دیندار بنتا ہے. یہ بہت سینسیٹیو پوائنٹ ہے. جب عزت ختم ہو جائے تو ادب خدا ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو ویسٹرن ممالک میں حضرت عیسیٰ کی کوئی عزت نہیں، کیونکہ اس معاشرے نے شعائر اللہ کی عزت نہیں کی. اور عزت ختم کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ یہودیوں کا تھا، زائنس لوبی کا تھا. وہ بھی بڑے سینسیٹیو تھے حضرت عیسیٰ پر. یعنی آپ تصور کر سکتے ہو کہ ایسی سوسائٹی ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ کے ماننے والے، کچھ وہ لوگ ہیں جن پر بلیم ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا ہے. یہ کیسے ممکن ہے وہ شیر و شکر ہو کے آپس میں رہیں؟ کیونکہ جب شعائر اللہ کا کنسپٹ ختم ہو جائے، احترام ختم ہو جائے. اوشو کا نام بزرگوں کو پتا ہوگا جو جوانی میں یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے. ایک بہت بڑا فتنہ تھا یونیورسٹیز میں، اس کی بکس اتنی پھیل گئیں نوجوان اس کی فکر کو لے کے چل پڑے. اوشو جب امریکہ گیا 1987 یا اس سے پہلے یا 78 یاد نہیں دقیقاً مجھے، اس کو امریکہ نے بین کیا. یہ میں 70s کے اینڈ کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ امریکہ نہیں جا سکتا تھا، پھر انڈیا چلا گیا. کیوں بین کیا؟ کیونکہ اس نے حضرت مریم پر اور ان کی عصمت کے لیے گھناؤنا الزام لگایا تھا، گناہ کی نسبت دی تھی جناب مریم کی طرف. اس زمانے میں اس معاشرے میں شعائر کی عزت تھی. اسٹیٹ نے ایک بندے کو بین کیا کہ یہ کرسچن سوسائٹی میں رہتے ہوئے کرسچنز کے شعائر کی کیا کر رہا ہے؟ بے احترامی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، لہذا اس کو نکال دیا جائے. اور نکال دیا گیا. اور اوشو کے جاننے کے بعد سوسائٹی ڈیولپ ہوتی گئی. ہالی ووڈ نے خود ایک فلم بنائی جس میں حضرت عیسیٰ کی طرف والعیاذ باللہ زنا کی نسبت بھی دی گئی. اور لوگ دیکھنے گئے اس فلم کو.
ایک بدکارہ عورت تھی جس کے ساتھ دکھایا لیاذ باللہ حضرت عیسیٰ کی کوئی نسبت ہے. یہ شاعر اللہ کی توہین یہودیوں نے شروع کی تھی. تورات میں جو خدا سلیمان کا ذکر، جناب داؤد کا ذکر، آپ تورات اٹھائیں گے، حضرت داؤد کا دل کرتا ہے اللہ سے کشتی کرے، خدا کو اوپر سے نیچے بلاتا ہے اور داؤد جیت بھی جاتا ہے. حضرت سلیمان کا قصہ، اپنے سپاہی کی بیوی پہ عاشق ہو جاتے ہیں لیاذ باللہ، اسے مروا دیتے ہیں کسی جنگ میں اور اس سے شادی کرتے ہیں. پوری نسل انبیاء کو دکھاتے ہیں لیاذ باللہ یہ نسل صحیح نہیں ہے. تبھی خدا بار بار کہتا شجر طیبہ شجر خبیثہ شجر طیبہ شجر خبیثہ. دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ مکس ہو جائیں دونوں نسلیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے نسل طیب کیا ہے اور نسل خبیث کیا ہے. کہ تاریخ اسلام میں بڑی بڑی شخصیتیں جن کے باپ ہونے کے دعوے دار 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لیکن نہیں چاہتا کوئی مفتی کوئی مولوی کہ لوگوں کو خبیث اور طیب کی پہچان دلائی جائے. یہ شجر طیبہ اہل بیت کا تھا، جن کی نسلوں کا پتہ ہے، جن کے آبا کا پتہ ہے، جن کی تربیت کا اثر علی اکبر ہے، جن کی تربیت کے اثر حسن و حسین ہے. جب تک وہ شناسائی نہیں ہوگی، اب وہ ویسٹرن ورلڈ جس نے شاعر کا احترام ختم کر دیا، مولویوں کے خلاف فلمیں بناتے ہیں، اپنے چرچوں میں اپنے پادریوں کے خلاف فلمیں بناتے ہیں، گندی گندی فلمیں، گندی گندی نسبتیں. ہے جرت کسی مسلم معاشرے میں ایسا کام کرے؟ کیونکہ یہاں ابھی تک شاعر اللہ کی کیا ہے؟ عزت ہے. اور یہی شاعر اللہ کی بہترامی ایک مسلمان فرقے میں پائی جاتی ہے. مسجدوں کو اپنا امام بارگاہوں کو گراؤ، مزاروں کو گراؤ، علموں کی بے احترامی کرو، امام بارگاہوں کو آگ لگا دو، یہ شاعر اللہ کی بے احترامی. اور آپ دیکھتے ہیں ان کے قرآن کی بھی کوئی عزت نہیں. سعودی عرب جا کے کبھی دیکھیے، پاؤں پہ کبھی قرآن پڑا ہوتا ہے، پاؤں پہ کبھی ریل پڑی ہوتی ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں. سویا ہوتا ہے، ٹانگیں رسول خدا کے روزے کی طرف ہوتی ہیں، کوئی احترام نہیں. یہ وہی زائنسٹ لوبی کا فرقہ جو کیونکہ شاعر کی عزت ختم تو خدا کی عزت ہی نہیں ہے نا. اگر احترام حسین نہیں تو احترام خدا کہاں سے آئے گا؟ اگر احترام علی نہیں تو احترام نبی نہیں، اگر احترام نبی نہیں تو احترام خدا نہیں. یہ سلسلہ چلتا ہے. اب شاعر کا احترام نہیں، پھر ماں باپ کا بھی احترام نہیں. آپ اس سوسائٹی میں بیٹے کو فون آتا ہے، باپ مر گیا، کہتا ہے بزی ہوں میٹنگ میں، دفنا دو، پیسے بھیج دوں گا. کوئی احترام نہیں ہے. یہ بار بار جو آپ دیکھتے ہیں قرآن کو جلایا جا رہا ہے، رسول خدا کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک بار آپ نکلو گے، 2 بار آپ نکلو گے، 3 بار آپ نکلو گے، 4 بار نکلو گے، لیکن سن سن کر آپ کے ذہنوں کو عادت ہو جائے گی. پہلی بار کوئی گالی دے بندے کو غیظ و غضب آتا ہے، بدبخت گالی کیوں دے رہا ہے. دوبارہ گالی دے، غصہ تھوڑا کرے گا، گالی کیوں دے رہا ہے. تیسری بار دے، چوتھی بار دے، ختم. پہلی بار ڈرے گا باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے سگریٹ پیے، کہیں ڈانٹ نہ دے، لیکن آہستہ آہستہ وہ قبح ختم ہو جاتا ہے. یہ ریپیٹڈلی بہترامی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی عزت ختم ہو جائے. لیکن ہم بھی ریپیٹڈلی مجالس بپا کر کے اپنی نسلوں میں شاعر کا ادب پیدا کرنا جانتے ہیں. یہ ادب اہل بیت اس مجلس سے بندہ سیکھتا ہے، ادب گفتگو فرش ازا سے سیکھتا ہے.